تو آپ کی زوردار تالیوں میں جمشید پیٹر صاحب زوردار تالیوں. جلالی بابرکت نام میں السلام تشریف رکھیں. مجھے اپنی شادی کی سالگرہ منانے کی خوشی ہوتی ہے. خیر اب تو بہت کام ہوتی ہے تو نہ مجھے اپنے بچوں کی بہت زیادہ سالگرہ یا اپنی سالگرہ منانے کی خوشی ہوتی ہے, لیکن جب چرچ کی سالگرہ ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور اس ایونٹ کو ہم بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ پچھلے دنوں جب چرچ کی اینیورسری تھی, وکٹری چرچز آف پاکستان کی 20ویں سالگرہ, تو کچھ لوگ آپ موجود تھے. ہم نے اچھے طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کی ہے. تو چرچ ایک اہم ادارہ ہے اور میں اس چرچ کے ساتھ بہت خوش ہوں. اس کام سے میں بہت خوش ہوں. چرچ, وکٹری چرچ, زوئی چرچ کے جو کام کر رہا ہے, بنیادی طور پر ہم سب کو چرچ کا حصہ ہوتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چرچ کا سب سے بڑا کام خدا کی پرستش کرنا ہے. ہر وہ چرچ عظیم ہوتا ہے جو خداوند اپنے زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے. دوسرا کام جو چرچ کا ہے وہ تعلیم دینا ہے اور مقدس لوگوں کو تیار کرنا ہے خدمت گزاری کے کام کے لیے. اور تیسرا کام جہاں پر ہمارے چرچز نہیں پہنچتے, یہ بہت کم چرچز پہنچتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مقدس لوگ جب تیار ہو جائیں تو انہیں خدمت کے کام پر مامور کرنا اور ریلیز کرنا ہے. یہاں پر کم چرچ پہنچتے ہیں, لیکن زوئی چرچ نہ صرف شریف پارک میں ایک منارہ نور ہے بلکہ یہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے اور جہاں تک دیگر شہروں میں بھی اور گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر خدمت کر رہا ہے. میں اس کے لیے خدا کا نہایت شکر گزار ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں جتنے لوگ خاص طور پر ٹیم کے ہیں, کوائر کے ہیں, جو پچھلے 16 برس سے اس چرچ کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ اپنے چرچ کے ساتھ اور چرچ کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں, منسلک رہیں, تاکہ ہم سب مل کر خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر سکیں, اس کے فروغ کے لیے. یہ کسی خالی پاسٹر کا کام نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ جو بڑے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں جو 20 سالوں سے ہمارے ہاں ساتھ کچھ فیملیز چل رہی تھی, 2-3, وہ چرچ چھوڑ کر چلے گئے. اور جب ہم نے پتا کیا کہ جی آپ کیوں چلے گئے, آپ نے چرچ کیوں چھوڑ دیا, تو کہنے لگے آپ نے سٹیج پر ہمارا نام نہیں تھا لیا. تو لوگوں کو چرچ کی اہمیت کا نہیں پتا. اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار نیپال میں گیا تھا منادی کرنے کے لیے, اور نیپال میں کم کرسچن ہیں اور بڑے جو دیہات ہیں نا پہاڑوں کے اوپر ہیں, اور شاید کسی ایک گاؤں میں ایک فیملی کرسچن رہتی ہے. اور جس چرچ میں میں اتوار کو کلام سنانا تھا, وہاں انہوں نے مجھے ایک فیملی کے ساتھ ملایا. ان کا یہ لوگ 5 گھنٹے پیدل چل کے آئے ہیں تاکہ چرچ اٹینڈ کر سکے. لیکن ہم چرچ کی اہمیت کو اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ایک گلی سے نکلتے تو دوسرے چرچ میں چلے جاتے ہیں. اچھا پادری عامر نے میرے نے پوچھا میں آج فلاں چرچ چلے جانا, فلاں چرچ. لیکن یہاں پر رہیں, یہاں پر آپ کی روحانی ڈیسٹنی, روحانی منزل موجود ہے. جب آپ اپنے خادم کے ساتھ, اپنے پاسٹر کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو آپ خدا کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں. ہم احساس نہیں شاید کرتے, لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ کے جو پاسٹرز ہیں, چرواہے ہیں, وہ دن رات آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے جواب دہ بھی ہیں خدا کے حضور میں کہ انہوں نے آپ کی کیسی تربیت کی ہے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں. یہ سینئر اور جونیئر کوائر ہے, اچھا ایک ہی ہے,
تو جب ان کو میں دیکھتا ہوں اور بچوں کو دیکھتا ہوں جب وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کی صحیح تربیت ہو رہی ہے، نہ صرف وہ پرستش کرنا سیکھ رہے ہیں بلکہ خدا کے کلام میں ترقی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی آیت جو ہے وہ اوپر ہی لکھی ہوئی ہے، اور صبح میری اینک بھی گم ہوگی لیکن ابھی نظر مجھے آ رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کی خدا یسوع مسیح نے مقدس پطرس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے، اگر ندیم صاحب میری کریکشن بعد میں کر دیں تو ٹھیک ہے، جب خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کا لفظ استعمال کیا. اس سے پہلے انہوں نے کلیسیا کا لفظ استعمال نہیں کیا. عبادت خانے کا لفظ استعمال ہوا یا ہیکل کا استعمال ہوا، ان کے ٹیمپل اور سینیگاگ کے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا جب انہوں نے کہا کہ میں اس کلیسیا پر، اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. تو یہ بڑی دلچسپ بات بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی تک اس میں گمراہی کا شکار بھی ہیں. اور آج میں کلام میں سے چند حوالے دے کر اس بات کو ثابت کروں گا اس کہ پتھر ہے کون. کیا مقدس پطرس وہ پتھر ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی، یا خدا یسوع مسیح خود وہ پتھر ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے؟ ہمارے بہت سارے ہم جو ایمان ہیں وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے وہ چرچ کا ہیڈ ہے، اس پر بنیاد رکھی گئی. لیکن یہ ایک مکاشفاتی بات تھی. جب پطرس کو یہ احساس ہوا کہ یسوع ہے کون، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت سارے باتیں کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا ٹیچر ہے، یہ نبی ہے، یہ معجزات دکھانے والا ہے. لیکن جب پطرس کو اس بات کا مکاشفہ ملا کہ یہ یسوع مسیح ہے کون، کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو مکاشفہ ہے اس پر میں جو اس بات پر کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رکھوں گا. لیکن کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح پر رکھی گئی ہے. ہم پطرس، مقدس پطرس کے بدن کا حصہ نہیں ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. ہم یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، میں بھی اور آپ بھی. تو اس سارے سلسلے کے لیے میں اس طرف آپ کو لے کر آتا ہوں، لیکن ایک بڑی اہم تمثیل جو ہے اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، اور وہ تمثیل ہے پاکستان کے تعلق سے. متی کی انجیل میں ہی ہے 21 باب میں، اور اس کے ورس جو ہے وہ 33 ہے، 33 آیت ہے. اور یہ جو تمثیل ہے یہ سمجھ لیں کہ جو فقی فریسی تھے ان کے جو زخم تھے مسیح کے تعلق سے، ان پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. اور یہ تمثیل میں یوں ہے کہ ایک اور تمثیل سنو. یہ واقعہ جو تمثیل ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جب خدا یسوع مسیح کا داخلہ ہو گیا یروشلم میں، اس کے بعد کی تمثیل ہے. یہ پیشن ویک جسے ہم کہتے ہیں، مقدس ہفتہ، اس ہفتہ کے دوران مسیح نے یہ تمثیل پیش کی. اور اپنے پکڑوائے جانے سے کچھ شاید 21 گھنٹے پہلے، یہ شاید بدھ کا دن ہے غالباً، جب خدا یسوع مسیح یہ تمثیل پیش کر سنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک اور تمثیل سنو کہ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور ان کو چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں حوض کھودا، اور اس نے برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا. پھر اس نے نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. اور اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے کا تو
لحاظ کریں گے سب. جب باغبانوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے، اور اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر ڈالا. اور جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے اسے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں. یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دی جائے گی. اور جو پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کے ایمان کو برکت بخشے. اس تمثیل میں جو پاکستان ہے یہ اسرائیل کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو مالک ہے وہ یقیناً خدا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا گروپ ہے وہ اسرائیل کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں. اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ نوکر، کیونکہ ایک پاکستان لگایا گیا. اس تمثیل کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اس ٹرم کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک یہ رواج ہے کہ لوگ اپنی زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہی تمثیل کو بیان کیا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی زمین، اپنا پاکستان بنا کر ٹھیکے پر دے دیا، دوسرے لوگوں کو دے دیا. مالک ہے، مالک خدا ہے، اور دیا کس کو گیا ہے؟ اسرائیل کو دیا گیا ہے. اور اس کے لیڈرز جو ہیں یا اس کے جو لوگ جو ہیں ان کا کام تھا پھل لے کر آنا، ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب مالک نے بھیجا کہ وہ پھل کو حاصل کرے، پھل لینے کو بھیجا، تو باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. تو نمبر جو 4 ہے وہ نبی ہیں خدا کے اس تمثیل کے اندر. اور پرانے عہد نامہ میں بہت سارے نبی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، سنسار کیا گیا. جو یرمیہ ہے اس کو سنسار کر دیا گیا. میکا کے ساتھ یہی سلوک ہوا، اور کئی نبیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اس علاقوں میں سے نکل جانا پڑا. تو پھر 5ویں نمبر پر مسیح یسوع ہے جو خدا کا بیٹا ہے. وہ بیٹے کو مالک بھیجتا ہے، لیکن ہوا کیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالا گیا. یہ تمثیل اب فقی فریسیوں کے ساتھ مسیح بیان کر رہے ہیں. اور اسی تناظر میں اب تھوڑا کر دیکھیں تو ان کی وہ بحث ہو رہی ہے. وہ مسیح سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے، یہ جو معجزات ہے، یہ تو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ اور مسیح ان سے سوال کرتا ہے کہ میں بھی پہلے تمہیں یہ بتاؤ کہ تم یوحنا کے بپتسمہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. تو وہ چپ کر جاتے ہو، کہتے ہیں کہ تم مجھے اس سوال کا جواب نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار کے ساتھ کرتا ہوں. تو پھر مسیح یسوع کہتے ہیں کہ جب یہ تمثیل سنا لیتے ہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری تھی، ٹھیکے پر دیا گیا، اور عوام طور پر جو پاکستان ہے وہ 5 برسوں کے بعد پھل لے کر آتا ہے. اتنا ٹائم ان کے پاس ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے. لیکن جب پھل دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کیا. وہ پھل دیا نہیں مالک کو. انہوں نے جو توقعات مالک کی تھی وہ انہوں نے کی نہیں. بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اسرائیل کو ملا. سارے وعدے، سارے نبی، سارا کلام جو ہے وہ اسرائیل کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے خدا کے وعدوں کو، خدا کے کاموں کو ہمیشہ ہی اہمیت نہیں دی اور اسے اپنی زندگی میں اولیت نہیں بخشی. اور جو خدا وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجتا رہا، ان نبیوں کو بھی وہ دھتکارتے رہے، مارتے رہے اور ان کو قتل بھی کرتے رہے. تو پھر خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ ایک اہم سوال ان سے کیا، اور وہ سوال کیا تھا
کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کر دیا، جن کے ٹھیکیدار تھے، جو باغبان تھے، جو مالی تھے، جن کا کام بنانا تھا، جن کا کام تھا عمارت کو تعمیر کرنا، انہوں نے جس پتھر کو رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظروں میں عجیب ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ اب بادشاہت تم سے لے لی جائے۔ یہ جو وعدے تمہیں دیے گئے تھے، جو نجات تمہارے درمیان سے آئی تھی، مسیح جو تمہارے درمیان پیدا ہوا، خدا نے جو اپنا کام تمہارے لیے کیا، خدا نے کتنے عجائب تمہیں دکھائے، لیکن تم نے ان سب باتوں کو رد کر دیا، اور یہاں تک کہ اب سے پیشتر تک جتنے بھی غلط کام تم نے کیے، تم نے خدا کو چھوڑا، تم نے بال کی پرستش شروع کر دی، تم دوسرے دیوتاؤں کی طرف رجوع لائے، لیکن جب بھی تم نے مجھے پکارا، میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اب وہ مسیح یسوع کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدا نے کبھی ان کی آواز کو نہیں سنا، خدا نے پھر دوبارہ ان کو معاف نہیں کیا۔ اور مسیح یسوع یہاں پر یہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہی جو ہے وہ تم سے لے لی جائے گی، اور غیر اس قوم کو دی جائے گی جو پھل لائیں۔ وہ قوم کون ہے؟ وہ آپ ہیں اور میں ہوں۔ غیر اقوام ہیں، چھٹی لوگ جو ہیں اس میں، وہ لوگ ہیں جو پھل لے کر آئیں گے۔ تو اب چرچ کی اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بادشاہی ہمیں دی گئی، جس کے لائق ہم نہیں ہیں، یہ وعدے اسرائیل کے لیے ہیں، یہ یعقوب کے گھرانے کے لیے ہے، یہ ابراہیم کے لیے تھے، لیکن جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بادشاہی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دے دی۔ وہ بادشاہی اب ہمارے درمیان موجود ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، ہمارے دلوں پر ہے، اس کا کلام ہمارے ذہنوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس کی یہاں بیٹھے ہوئے پرستش کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح وہ پتھر ہے، وہ چٹان ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ بلکہ وہ خالی پتھر نہیں ہے، بلکہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ کونے کا سرے کا پتھر ایک طرح کا وہ پتھر تھا یا وہ بنیاد ہوتی تھی جس سے ساری عمارت تعمیر کرنے کے لیے رہنمائی ملتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح ہمارے ایمان کا پتھر ہے جس پر کلیسیا قائم ہے اور جس پر ہماری زندگیاں قائم ہوتی ہیں۔ سمجھے اس بات کو کہ نہیں؟ یہ ایک طرح سے ایک پتھر لگایا جاتا تھا، اگر کوئی اور بیمار بھی آ جائے نا، جس نے وہ پتھر لگایا اس کے بعد وہ چھٹی پہ چلا گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا وہ جو ٹیم اس کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ چلی جائے، وہ پتھر اس طور سے لگایا جاتا تھا کہ آنے والے کو ساری عمارت کا نقشہ جو تھا وہ پتہ ہوتا تھا۔ اسی طور سے رسولوں کے وسیلہ سے مسیح نے جو بنیاد رکھی، آج کے لوگوں کو، آج کے خادموں کو بھی پتہ ہے کہ آگے تعمیر کیسے کرنی ہے، کیونکہ بنیاد کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ تو اس لیے یسایہ کے جو بک ہے اس میں 28 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا کہ خداوند جو فرماتا ہے کہ میں سیون میں ایک پتھر رکھوں گا، ایک بنیاد رکھوں گا، اور وہاں پر میں کونے کا سرے کا پتھر رکھوں گا، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ قائم رہے گا۔ آج ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم فقی فریسیوں سے اچھے نہیں ہیں، ہم یہودیوں سے اچھے نہیں ہیں۔ وہ ہم کہیں گے ہم یہودیوں سے بڑے اچھے ہیں، ہمیں اور ان میں ایک فرق ہے کہ انہوں نے مسیح کا انکار کر دیا اور آج ہم اقرار کرتے ہیں، باقی ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ یسوع مسیح کی وجہ سے، وہ اس کی صلیبی موت کی وجہ سے، وہ اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس کا جو لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے آج ہم اس پتھر پر قائم کیے جانے کی وجہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور وہ پتھر اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ صداقت کو
اور راست بازی کو قائم کرے, جسٹس کو قائم کرے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی راست بازی ہماری زندگیوں میں قائم کی گئی, اور خداوند کی طرف سے یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ہمیں انصاف ملا کہ ہمارے گناہوں کی سزا اب ہم پر لاگو نہیں ہوتی. اس پتھر کی وجہ سے اب ہم پر گناہوں کی سزا لاگو نہیں. افسیوں کے خط میں لکھا ہے اس کے 2 باب اس کی 19-21 آیت میں کہ اب ہم پردیسی نہیں ہیں. پہلے کیا تھے؟ پردیسی تھے, غیر قوم تھے, در بدر پھرتے تھے. لیکن خدا کہتا ہے کہ اب ہم مقدسوں کے ہم وطن بن گئے. اب ہم ابراہیم کے ساتھ شہری ہیں, اب ہم یعقوب کے ساتھ شہری ہیں, اب ہم یوسف کے ساتھ شہری بن گئے ہیں, اب ہم موسیٰ, بزرگ موسیٰ کے ساتھ شہری بن گئے. ہم سارے اکٹھے ایک ہی وطن میں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کے وطن میں شاید آپ کو کوئی نہ پوچھتا ہو, لیکن آپ اس وطن کے شہری جسمانی طور پر ہیں, لیکن آسمان آپ کا وطن ہے جہاں یسوع مسیح آپ کے لیے بیٹھا ہے. تو اس آیت میں لکھا ہے کہ ہم پردیسی مسافر نہیں رہے, ہم غیر اقوام نہیں رہے, ہمارے پاس خدا کے وعدے ہیں, ہم مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہیں. اور لکھا کہ رسولوں اور نبیوں نے جس کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے اس پر تعمیر کیے گئے ہیں. یہ جو پتھر جس پر کلیسیات قائم ہوئی ہے, عالمگیر کلیسیا, اس کونے کے سرے کا پتھر مسیح خود ہے جس پر ہم قائم کیے گئے. اور قائم ہونے کے وجہ سے ہمارا وطن کون سا ہے؟ آسمان پر جانا چاہتے ہیں کہ امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, جو مزے آسمان پر نا وہ امریکہ بھی نہیں ہے. ہم آسمان کے شہری ہیں جہاں پر ہمارا یسوع ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طور سے خدا کے کلام میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ پہلا پطرس 2 باب 4-6 آیت میں کہ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو. ٹھیک ہے, کس کے پاس ہم آئے؟ زندہ پتھر کون ہے؟ یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ زندہ پتھر ہے. اور اس کے پاس آ کر ہم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہیں, تاکہ اب آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ نے, میں ہمیشہ مقدسین کو انکریج کرتا ہوں, میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں, بلکہ کلام کے وسیلے سے کرتا ہوں. لکھا ہے کہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. مسیح زندہ قیمتی پتھر ہے, لیکن جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ہم بھی زندہ قیمتی پتھر بن جاتے ہیں جو اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں, جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جو اس میں قائم ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم جب ایسا ہو جاتا ہے نا, پہلے ہم نہ صرف مقدسین لوگوں کے حصہ بنتے ہیں, وطن کا حصہ بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے بارے میں جو ٹائٹل دیا گیا کہ تم کاہنوں کا مقدس فرقہ بن گئے. کاہن ہونا عام بات نہیں تھی. کاہن خدا کی حضوری میں رہتے تھے. ہاں جی, وہ پب جی نہیں تھے زیادہ کھیلا کرتے, پب جی کی حضوری میں نہیں تھے رہتے. وہ کہاں پر رہتے تھے؟ کاہن کہاں رہتے ہیں؟ اچھا, تو اتوار کو کہاں رہتے ہیں؟ وہ پھپھو کے گھر پہ. کہاں پہ رہتے ہیں؟ نہیں, وہ چرچ میں رہتے ہیں. نہ وہ کیکو پہ جاتے ہیں چرچ کے ٹائم, نہ وہ شادیاں, وہ کہتے ہیں ہم چرچ اٹینڈ کر کے شادی پہ پہنچ جائیں گے, ہم فلاں کام کریں گے, مصروف ہے, لیکن چرچ ہم نہیں چھوڑ سکتے. جب تک ہم پرستش نہ کر لیں ہم تازگی کو حاصل نہیں کر سکتے. جب تک ہم خدا کے کلام کو نہ سن لیں ہم طاقت کو حاصل نہیں کر سکتے کوئی اور کام کرنے کے لیے.
تو خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم مقدس کاہنوں کا مقدس فرقہ ہو. آپ کاہن قربانیاں چڑھایا کرتے تھے خدا کے حضوری میں, اور یہ خدا آپ سے تقاضا کرتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے, رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ اپنے بدنوں کو زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو خدا کے حضور پسندیدہ اور مقبول ہو. ٹھیک ہے بیٹیوں, اپنے آپ کو کس لیے پیش کرنا ہے؟ ہر طرح کی علائش سے بچا کر, دنیا کی ہر طرح کی وہ چیزیں جو ہمیں اپنی طرف دنیاوی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں, ان سے بچ کر ہمیں زندہ خدا کے حضور خوشبو کی طرح بننا ہے, اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ خدا ہم کے نزدیک مقبول ٹھہر سکے. تو آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ رکشہ ڈرائیور ہو سکتے ہیں, آپ اینٹیں بنانے والے ہو سکتے ہیں, آپ درزن ہو سکتے ہیں, آفس میں کلرک ہو سکتے ہیں, آپ اسکول ٹیچر ہو سکتے ہیں, آپ میوزک ٹیچر ہو سکتے ہیں. دنیا میں آپ کچھ بھی ہیں, لیکن خدا کے حضور آپ مقدس کاہن ہیں, آپ مقدس ہیں, آپ کو پاک کیا گیا ہے, آپ کو چنا گیا ہے, آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تاکہ آپ قربانیاں چڑھانے والے ہو سکیں. ٹھیک ہے, لکھا چنانچہ کتاب مقدس میں کہا کہ دیکھو سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں, جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. یہی بات جو یہاں پر لکھی ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. گناہ جب یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے تو کون مصلوب ہوا؟ گناہ. کیا مصلوب ہوا؟ اب آپ کی زندگی میں گناہ حکومت نہیں کرتا, اب آپ کی زندگی میں گناہ کی سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس لیے یہ آیت مقدس لکھی ہے کہ جب آپ مسیح میں قائم ہیں, مسیح پر آپ کی بنیاد ہے, آپ قیمتی ہیں, آپ مقدس ہیں, تو آپ ہرگز شرمندہ نہیں ہوں گے. کلام کہتا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب, کس پر؟ کہیں مجھ پر. اس لائن کو بول کر جائیں کہ عالم ارواح کے دروازے مجھ پر غالب نہ. ہاتھ اٹھا کر بول لیں. قائم رہیں گے نا اس بات پر؟ جب تک آپ اس زمین پر قائم ہیں, آپ نے آج آیت پر قائم رہنا ہے کہ میں مسیح میں زندہ قیمتی پتھر ہوں, میں اس پر قائم کیا گیا ہوں, اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے مجھ پر غالب نہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. زبور 118 اور اس کی 22 آیت میں ہے, مسیح یسوع کے تعلق سے بھی یہی بیان کیا گیا کہ وہ کونے کا سرے کا پتھر ہے جس کو مماروں نے رد کر دیا. بنیادی طور پر زبور 113 سے لے کر زبور 118 یہ تعریفی زبور ہیں, اور اسے ہم ایجپشن ہیلل زبور بھی کہتے ہیں کہ جب مصر سے باہر نکل کر آئے نا غلامی سے, تو اس کے بعد وہ یہ زبور وہ گایا کرتے تھے, اور جب وہ فصح بھی مناتے تھے اس دن بھی یہ زبور گاتے تھے. بعض ربیوں کے مطابق 2 زبور کھانے سے پہلے اور 4 وہ بعد میں گایا کرتے تھے. بعض کے مطابق 1 زبور وہ پہلے گاتے تھے اور 5 وہ بعد میں گاتے تھے. اور جس دن فصح ہوا, اس بائبل میں یہ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے فصح کھانے کے بعد اس کی گیت گائے, اور زبور 113 سے 118 تک وہ فصح کے دوران ضرور اس کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے, گاتے تھے, جو بھی جس طریقے سے بھی تھے وہ اس پر پرستش کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مسیح یسوع رد کیا ہوا کونے کا سرے کا پتھر تھا جسے خدا نے چن لیا, اور آج دنیا کا جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے وہ رد نہیں کیا جاتا, وہ قبول کیا جاتا ہے, اور وہ خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے. اور میں ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں روحانی طور پر, پاسٹر عامر گل کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, اس چرچ کے لیے, کہ خداوند اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, خداوند اپنے لوگوں کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے, خداوند کے روح کا تسلط, خداوند کے کلام کا تسلط ان زندگیوں پر ہو. خداوند اپنے پاک نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے کے چلتا چلے. خدا اپنے بندہ عامر گل, ان کی اہلیہ, ان کی ٹیم کو اور لوگ دے, وسائل دے, پیسے دے, خدا تاکہ جو رویا ان کے دل میں ہے
اس کو پورا کر سکیں. اور خاص طور پہ خدا آج ہم اتنے سارے لوگ جہاں پر جمع ہیں، سب مل کر باپ بیٹے روح القدس کے نام سے اس جگہ کو جو تیرے ہیکل کے لیے مقدس کی گئی ہے، چرچ کے لیے مقدس کی گئی ہے، برکت دیتے ہیں خدا. اور تیرے حضور منت کرتے ہیں جو اس کے واجبات ہیں خدا جلد اپنا آسمان اپنے لوگوں کے لیے کھول، زمین سے فیور کو دے تاکہ خدا ان پر وقت ادائیگی کر سکے. اور جیسا انہوں نے اب سوچا کہ اس کی دیواریں ہو سکیں اور خدا گیٹ لگ سکے، خدا تو اس کے لیے بھی مدد کر. اور خاص طور پر خدا جو نوجوان یہاں پر تیار ہو رہے ہیں، خدا وہ تجھ میں قائم رہیں. اور تو ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنے گلہ میں شامل کر. اس چرچ کے اندر خدا 5 روحی خدمتیں کام کریں. خدا یہ چرچ اس علاقہ کے لیے، ارد گرد کے علاقہ کے لیے، خاص طور پر اس کمیونٹی کے لیے ہمیشہ باعث برکت رہا ہے اور رہے. یسوع مسیح کے القادر نام سے مانگتے ہیں. خدا آپ کو برکت.